أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ 20 فروری 2023، 4 دن پہلے یہ تاریخ گزری ہے، اور اسی دن 137 سال قبل حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ہوشیارپور میں چلہ کشی کی، خدا تعالیٰ کی عبادت کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خوشخبری دی۔ اس خوشخبری کو آپ نے اخبار ریاض الہند میں شائع فرمایا۔ اس پیشگوئی پر، جس پر 137 سال گزر چکے ہیں، اس عرصہ میں کیا گزری، آج میں اپنے اس خطبہ میں اس چیز پر اجمالی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور کیونکہ یہ ایک نشان طلب کیا گیا تھا اسلام اور بانی اسلام کی صداقت کے لیے، اور ہم اس کا اس طرح تجزیہ کریں گے کہ کس طرح یہ پیشگوئی، یہ نشان نمبر 1 خود مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت کے لیے کیا خبر لایا، ان کے لیے کیا نشان تھا اس میں، نمبر 2 مسلمانوں کی دیگر فرقے، خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں، جنہوں نے بڑی شدت سے مرزا صاحب کی مخالفت کی اور آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیا، ان کے لیے اس میں کیا نشان ہے جو غور کرنے سے ہر ایک شخص معلوم کر سکتا ہے۔ تیسری جگہ پر یہ نشان دیگر مذاہب، مثلا عیسائیت کے لیے، یہودیت کے لیے کس رنگ میں ان کے لیے بھی ایک نشان ٹھہرا۔ اور چوتھا پہلو اس کا یہ ہے کہ عالمگیر سطح پر علمی دنیا میں سائنسدانوں اور فلسفہ دانوں کے لیے یہ نشان کس طرح سچا ثابت ہوتا ہے یا ہوتا رہے گا۔ ایک مختصر سا خاکہ اس ضمن میں یہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، وہ مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں، کیونکہ تفصیلات بہت زیادہ بیان ہو چکی ہیں اور اس لیے اکثر احباب اس چیز کو جانتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب اپنی کتاب براہین احمدیہ
تصنیف فرما لی تو اس کا جو تتمہ لکھا وہ بہت قابل توجہ ہے۔ آپ اس میں لکھتے ہیں، ابتدا میں جب یہ کتاب تالیف کی گئی تھی اس وقت اس کی کوئی اور صورت تھی، پھر بعد اس کے قدرت الہیہ کی ناگہانی تجلی نے اس آخر عباد کو موسیٰ کی طرح ایک ایسے عالم سے خبر دی جس سے پہلے خبر نہ تھی۔ یہ عاجز بھی ابن عمران کی طرح اپنے خیالات کی شب تاریک میں سفر کر رہا تھا کہ یک دفعہ پردہ غیب سے انی انا ربو کا کی آواز آئی اور ایسے اسرار ظاہر ہوئے جن تک عقل اور خیال کی رسائی نہ تھی۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جس زمانے میں آپ یہ کتاب دارائن احمدیہ تالیف فرما رہے تھے اور جس میں آپ نے 300 کے قریب اپنے الہامات بھی درج کیے، اس دوران آپ کو خدا تعالیٰ کی ایسی تجلی، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر ہوئی تھی، اللہ کی ہستی کا ایک نئے رنگ میں ادراک ہوا، اور جس کا انہوں نے خود لکھا ہے کہ ان کو اس سے پہلے اس عالم کی خبر نہ تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مختلف مذاہب کو اور فرقوں کو بجائے اس کے کہ مباحثت کیے جائیں اس جانب لایا کہ اگر آپ لوگوں کا خالق سے کوئی زندہ تعلق ہے تو آپ ان سے نشان طلب کریں، اور میں بھی کروں گا۔ اور اس بنا پر آپ نے مختلف مذاہب کے علماء کو دعوتیں دینی شروع کی، یعنی ان کو خطوط لکھنے شروع کیے۔ اس دوران ایک واقعہ آتا ہے کہ ہندوستان کے 10 بزنس مین آپ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ باقی لوگوں کو جو دعوت دے رہے ہیں، ہم آپ کے ہمسایہ میں رہتے ہیں، ہمیں کوئی نشان دکھلایا جائے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ ان کی اہمیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ یہ ان 10 بزنس مین کی یہ بات ایک تحریک کو تیز تر کرنے کے لیے وجہ بن گئی۔ جس طرح ہم سادہ الفاظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے اور سلو ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم کیمسٹری میں مختلف کیمیکلز ڈال کے، جن کو کیٹلسٹ کہا جاتا ہے، اس عمل کو تیز کر دیتے ہیں۔ تو ساہوکاروں کی یہ اس میں یہ سوال کرنا یہ محض عمل انگیز کے طور پر تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کیمیکل ٹرمینالوجی نہ سمجھتا ہو تو بڑی سادہ الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے گھروں میں جو چنے ابالے جاتے ہیں تو وہ کیونکہ ان کو بہت ٹائم لگتا ہے گلنے میں، تو اس میں اگر تھوڑا سا سوڈا ڈال دیں تو وہ پروسیس تیز ہو جاتا ہے اور جلدی گل جاتی ہیں۔ تو جو سوڈا کردار ادا کرتا ہے، ان ساہوکاروں کا کردار اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو پیش گوئی فرمائی وہ چھپی ہوئی ہے، سب نے پڑھی ہوئی ہے۔ اس پیش گوئی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے لکھا کہ یہ صرف پیش گوئی ہی نہیں بلکہ عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے
ہمارے نبی کریم رؤوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے۔ اب یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نشان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اسلام کی صداقت، یعنی اس کا جو میسج ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے یہ خبر، غیب کی خبر آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اس پیش گوئی میں بہت سے جو مسائل آنے والے تھے ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ کو خبر دے دی۔ اس پیش گوئی کے ساتھ آپ کو اگست 1887 میں الہام ہوا، انا ارسلناہ شاہدم و مبشرم و نذیرم کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق کل شیء تحت قدمہ، یعنی ہم نے اس کو شاہد اور مبشر اور نذیر ہونے کی حالت میں بھیجا ہے، اور یہ اس بڑے می کی مانند ہے جس میں تاریکیاں ہوں اور رعد اور برق ہو، یہ سب چیزیں اس کے دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ یہ خبر کہ فیہ ظلمات و رعد و برق، کہ اس میں بہت سی تاریکیاں، بہت سے اس قسم کے مسائل آئیں گے، یہ اللہ نے خبر دے دی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ جو خود بانی جماعت جنہوں نے پیش گوئی کی تھی ان کی زندگی میں یہ آیا کہ اس پیش گوئی کے بعد 15 اپریل 1886 کو آپ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام عصمت رکھا گیا، اور اس وقت یہ فیہ ظلمات کا مضمون شروع ہو گیا۔ مخالفین نے شور مچا دیا کہ دیکھیں جی، بڑی مرزا صاحب نے پیش گوئی کی تھی، لڑکا لڑکا کر رہے تھے اور لڑکی پیدا ہو گئی۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ پھر دوسری آزمائش یہ آئی کہ اس کے بعد بشیر اول پیدا ہو گئے، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے قیاس کیا کہ یہ اس پیش گوئی کا مصداق ہیں، مگر وہ بچہ بھی فوت ہو گیا۔ تو پھر ایک مخالفت کا طوفان کھڑا ہو گیا، فیہ ظلمات و رعد و برق، پھر سے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کا اطلاق مرزا مبارک احمد صاحب پر کیا، اور وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو پھر وہی مسئلہ فیہ ظلمات و رعد و برق، وہ پیش گوئی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ پھر آپ نے مرزا نصیر احمد صاحب پر اس کا قیاس کیا، مگر وہاں پر بھی اس بچے کا فوت ہو جانا مرزا صاحب کے لیے ایک بہت بڑا سوال تھا کہ اس کا مصداق کون ہے۔ یہ مختصر سی بات ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہو رہی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی وفات ہو جاتی ہے، اور آپ کی وفات کے 6 سال بعد مرزا بشیر الدین محمود صاحب اس کا مصداق ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، ایک احمدیہ شورا بلا کر، اور 150 علماء یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آپ مسلم عود ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ آپ ہیں یا نہیں۔ مرزا صاحب کے قریب ترین ساتھی جو انجمن کے بھی ممبر تھے، انہوں نے یہ سوال اٹھائے، تو پتہ چلا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو تو کوئی اللہ نے الہام ہی نہیں کیا، انہوں نے ایسا ہی دعویٰ کر دیا۔ وہ پھر
جو مضامین شائع کیے گئے تھے، کتابیں شائع کی تھیں، وہ جلائی گئیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے دعویٰ کیا ہے۔ یہ مسئلہ بھی گزر گیا۔ پھر 1944 میں انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ اب مجھے خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں ہی اس کا مصداق ہوں۔ تب ان پہ قطاوتین کا مسئلہ آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت نے بہت کچھ ظاہر کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا طاہر احمد صاحب جو جماعت کے سربراہ بنے چوتھے، جب ان سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ جو پیش گوئی میں الفاظ آتے ہیں 3 کو 4 کرنے والا، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کی تفہیم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے یہ تو مان لیا کہ پہلے وقتوں میں جو بھی اس کی تشریح گئی وہ درست نہیں تھی، اور ایک نئی چیز پیش کر دی کہ میں تیسرے کے بعد چوتھا خلیفہ ہوں، اس بات پہ غور کریں۔ یعنی دبے لفظوں میں اپنے آپ کو اس کا مصداق ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر جولائی 2000 میں یہ جرمنی کے نہیں انگلینڈ کے جلسہ سالانہ پر یہ اعلان کیا کہ خدا تعالیٰ نے جس مبارک وجود کا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو وعدہ دیا تھا، یعنی یہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کی بات کر رہے ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے وہ مبارک وجود بنا دے۔ تو یہ ساری ہسٹری ہے مختصر سی جو اس جماعت احمدیہ کے اندر دعوے دار ہونے والوں کی یا اس کا مصداق ٹھہرائے جانے والوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسی جماعت میں ایک شخص حضرت عبدالغفار جمبا صاحب نے بھی 2 اپریل 1993 کو دعویٰ کیا کہ اس کا مصداق میں ہوں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جماعت کے لیے کس طرح نشان ہے۔ جماعت کے لیے اس میں بہت سے نشانات ہیں جو ڈھونڈنے والوں کو مل جاتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جماعت کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کی دلیل یہ ہے کہ وہ الہام کرتا ہے، اور حضرت آدم سے لے کر اب تک وہ الہامات کے ذریعے سے اور ان معجزات سے جو اپنے مامورین کے ہاتھوں اور قبولیت دعا کے ذریعے سے ظاہر کرتا آیا ہے، جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اس ساری پہچان کی جڑ غیب کی خبر ہے۔ اس غیب کی خبر کی جڑیں ہی کاٹ دیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب اور ان کے بعد آنے والے نظام نے، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب خدا تعالیٰ کوئی کسی کو الہام اور روح القدس کی تائید سے کھڑا نہیں کرے گا، بلکہ ہماری کمیٹی کے اراکین جو فیصلہ کریں گے اسی کو خدا کا فیصلہ مانا جائے۔ یہ صریح طور پر خدا تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے، اور یہ وہ خبر تھی جو مرزا صاحب علیہ السلام کو دی گئی تھی کہ تا وہ جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کی کتاب اور اس کے دین اور پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے، تو ان لوگوں کے رویوں نے، ان لوگوں کے طریقہ کار نے پردہ کھول کر
آج کے زمانے میں دکھا دیا کہ دراصل یہی وہ مجرم ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کی قدیم اور ابدی سنت کا انکار کر دیا۔ تو جماعت احمدیہ کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک نشان ہے، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس جگہ کھڑے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک نشان ہے اسی سلسلے کے ساتھ جڑا ہوا کہ مرزا صاحب علیہ السلام تو اپنی پاک اولاد کے لیے پاک گمان رکھتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہونے والے الہامات وہ بہت اور خبریں دے رہے تھے۔ مثلاً قادیان کی نسبت اللہ نے الہام کیا اخرج منہ الیزیدیون، اس میں یزیدی صفت لوگ پیدا کیے گئے ہیں، اور یزیدی صفت ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو غیر آئینی طور پر ناجائز طور پر اقتدار پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے یہی کام کیا۔ یہ بھی کھلی کھلی نشانی ہے اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی اللہ تعالیٰ نے غیب سے خبر دی تھی، جو انجام آتم میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے تحریر فرمائی کہ خدا نے مجھے خبر دیا کہ میرا کنبہ بغض و عناد اور خباثت میں ترقی کرے گا۔ اور اس کو بھی ہم جب اس کے ڈیٹیلز میں دیکھتے ہیں تو خود بانی جماعت فرماتے ہیں کہ جو نبی کی حدیث مجددین کا انکار کرتا ہے وہ اس خبیث سے تعلق توڑ دو۔ تو آپ جماعت کے آخری چاروں سربراہ دیکھ لیں، یہ حدیث مجددین کی جس طرح اس کا انکار کرتے ہیں اور اپنی اقتدار کے قبضہ کو استحکام دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کا خوف اور تقوی دل میں نہ رہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہمارا فریم آف ریفرنس ہے۔ قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ انسان کو عورتوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، سٹیٹس کی محبت، سواری کے جانوروں کی محبت اور اس قسم کی محبتیں بہت خوبصورت کر کے دکھلائی گئی ہیں۔ تو یہ محبتیں ابھر آتی ہیں جب اللہ کی محبت نہ رہے۔ تو اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو یہی چیزیں ہمیں مرزا صاحب کی اولاد کے ہاں ملتی ہیں۔ مال کی محبت کے بارے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی مالی حالت اس سے ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے والد صاحب کی وفات کے بارے میں خبریں آنی شروع ہوئیں تو آپ کو اپنے روٹی اور رہنے کے مسائل کے اوپر فکریں پیدا ہونی شروع ہو گئیں۔ اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی مالی حالت کیسی تھی، کمزور تھی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ براہین احمدیہ کی اشاعت کے لیے آپ نے کس قدر درخواستیں کی ہیں کہ لوگ مالی امداد کریں اس کی اشاعت کے لیے۔ اگر وہ خود کوئی صاحب حیثیت ہوتے تو مسئلہ ہی کیا تھا۔ پھر وفات سے قبل لاہور میں انہوں نے ٹانگے والے صاحب کہا کہ ہمارے پاس یہ چند سکے ہیں، اس میں جتنی سیر کرا سکتے ہو کرا دیں، اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ فوت ہونے کے بعد ان کی بیگم نے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ گھر خالی دیکھ کر یہ مت گمان کرنا کہ تمہارے باپ نے کچھ نہیں چھوڑا، اس نے دعاؤں کا ایک خزانہ چھوڑا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ مالی حالت بہت معمولی تھی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب
حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب جماعت کے سربراہ تھے، تو انہوں نے ان کی حالت دیکھ کر بعض تحریرات سے پتہ چلتا ہے کہ 50 روپے ان کا وظیفہ مقرر کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نہ تو خود کوئی نوکری کرتے تھے، نہ ہی کوئی بزنس کرتے تھے، تو پھر ان کے پاس اموال کیسے آنے شروع ہو گئے؟ اور خاص طور پر تقسیم ہند و پاک کے موقع پر سندھ اور احمد نگر وغیرہ کی بڑی بڑی زمینیں کن پیسوں سے انہوں نے خریدی؟ اور پھر آج جو جماعت کے سربراہان ہیں ان کی مالی اثاثے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ وہی چیز ہے کہ جب انسان دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ پھر ان محبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ایسی تھیں جن کی مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں نشاندہی کر دی تھی، اور الوصیت میں بھی آپ نے لکھا تھا کہ یہ مت گمان کرو کہ اس قدر اموال کیوں کر جمع ہوں گے، یہ اموال جمع ہوں گے مگر مجھے فکر اس بات کی ہے کہ جن ہاتھوں میں یہ اموال آئیں گے وہ دنیا سے پیار نہ کریں اور ٹھوکر نہ کھائیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا سے کس نے پیار کیا اور اموال کن کے ہاتھوں میں آئے۔ یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، ہم سب پوری طرح جانتے ہیں۔ یہ چیزیں جماعت احمدیہ کو سوچنی چاہیے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی جو ان کو پیش گوئی کی گئی تھی وہ کس رنگ میں ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ اس کے بہت سے پہلو ظاہر ہو چکے ہیں اور باقی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہوتے چلے جائیں گے، اور جو باقی وعدے اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب سے کیے تھے وہ بھی انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیش گوئی تھی، اب اس کو میں ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ پیش گوئی میں مین مرکزی بات یہ تھی کہ ایک ذکی غلام تجھے دیا جائے گا۔ اب ذکی غلام میں پہلے ہم غلام کے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کو دو پہلوؤں سے ہم دیکھیں گے۔ دو پہلوؤں سے میری مراد یہ ہے کہ غلام لغت کی روح سے کسے کہتے ہیں، اور قرآن کو غلام کو قرآنی اصطلاح میں کس شخص کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر ان دونوں میں مطابقت نہ ہو تو ہم کیونکہ قرآن کو اپنا فریم آف ریفرنس مانتے ہیں تو ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے پیچھے ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جب ہم غلام کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو لغت کی روح سے یہ عام طور پر 11 12 13 سال کے لڑکے کو کہتے ہیں، اور جب ہم قرآن کی اصطلاح دیکھتے ہیں تو وہاں پر بالکل مختلف صورت ہمیں ملتی ہے۔ اس کی وضاحت کرنے کے لیے میں یہ بتا دوں کہ قرآن کریم میں یا عربی زبان میں بھی جو تغیرات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک نام دیا جاتا ہے۔ مثلاً
ایک بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے وہ جن تغیرات سے گزرتا ہے تو ان تغیرات کے جدا جدا نام ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں نطفہ، بیضہ، علقہ، مضغہ، لحمن، یہ سارے مختلف حالتوں کی نشاندہی کرتے ہیں. اسی طرح جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو چھوٹے ہوتے سے بڑے ہوتے تک وہ جو مختلف تغیرات سے گزرتا ہے اس حساب سے اس کے نام رکھے گئے ہیں. طفل لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ مثلا الکبرو کہ میں بڑی عمر تک پہنچ چکا ہوں، وہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. رجلن استعمال ہوتا ہے. غلام لفظ بھی ایک ہے اس میں، وغیرہ وغیرہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلام کا لغت کی روح سے یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اتنے سال کا بچہ. لیکن جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں 4 باتیں ملتی ہیں جب خدا تعالی غلام لفظ کی بشارت دیتا ہے. اچھا، وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جب بھی خدا نے بشارت کے طور پر غلام کی خبر دی ہے تو اس وقت غلام کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا. نمبر 2، جب بھی غلام لفظ کی خدا تعالیٰ نے قرآنی اصطلاح میں بشارت دی ہے تو اس بچے کی پیدائش غیر معمولی پیدائش ہے. اس غیر معمولی پیدائش سے میری مراد یہ ہے کہ مثلا اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو جب خدا کے فرشتے ان کے گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تو اس وقت ان کی بیوی جو پاس ہی کھڑی تھیں ان کو فرشتوں نے غلام کی خبر دی. اب وہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں تو بانجھ ہوں، عاقر ہوں، بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی، بڑی عمر کی ہو چکی ہوں، اور میرا خامند بھی ایک بوڑھا مرد ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ کے کام ہے، وہ ایسے ہی کرتا ہے. اب یہ نارمل تو ہمیں پتہ ہے، نوجوان شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسی عمر میں آ کے جہاں بچے پیدا ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوں تو یہ ایک غیر معمولی پیدائش ہے. اور ہم اب لوٹ کر اگر مرزا صاحب علیہ السلام کو جب غلام کی بشارت دی گئی ہے اور جب اللہ نے کہا ہے کہ دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا، یعنی بشیر اول تو فوت ہو گیا تو اب دوسرا بشیر ملنا تھا، تو وہاں پر بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، یخلقو ما یشاء، میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں. تو یہاں پر بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ غلام کی بشارت دی جا رہی ہے تو ایک خارق عادت، ایک غیر معمولی پیدائش بھی اس کے ساتھ ہے. دوسری مثال قرآن شریف میں حضرت زکریا علیہ السلام کی آتی ہے. وہاں پر بھی جب انہوں نے اپنے وارث کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ.
تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. تو اللہ نے یہی کہا کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. تو یہاں پر بھی ایک شخص جو بوڑھا ہو اور جس کی بیوی بھی بوڑھی ہو اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کھو چکی ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. اور یہی بات اللہ تعالیٰ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو الہاماً بتا رہا ہے، یخلق ما یشاء، میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں. تیسری مثال قرآن میں غلام کی جب بشارت دی گئی حضرت مریم علیہ السلام کو، تو وہاں پر بھی انہوں نے یہی تعجب کیا کہ میری تو شادی کوئی نہیں ہوئی، تو میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا؟ تو فرشتوں نے یہی کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو ایک غیر معمولی خارق عادت پیدائش تھی. تو جب مرزا صاحب کو بھی غلام، وہ خود مریم ہیں اور ان کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی جا رہی ہے، تو وہاں کیوں نہیں غیر معمولی پیدائش ہوگی؟ یقیناً غیر معمولی ہی ہونی تھی. اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو ان کے بیٹے تھے، ان کا دعویٰ بھی اس لحاظ سے بھی غلط ہو جاتا ہے کہ وہ تو ایک نارمل پیدائش تھی. ان کی والدہ بھی اس وقت جوان تھیں. تو وہاں پہ تو کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں تھی. نارمل شادی ہوتی ہے تو اولاد ہوتی ہے، اسی پروسیس میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. یہاں پر تو ایک غیر معمولی پیدائش چاہیے تھی. غیر معمولی پیدائش جو مرزا صاحب کو خبر دی گئی تھی غلام کی، وہ یہی تھی کہ وہ بعد میں پیدا ہونا ہے. اور فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں بڑی آزمائشیں ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جماعت احمدیہ اس آزمائش میں سے گزر رہی ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کب اس مردہ حالت سے زندگی کی طرف لوٹیں گے. اچھا، یہ چیزیں جو غلام کے لفظ میں پوشیدہ ہیں آپ کے سامنے رکھ دی. تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جب بھی خدا نے قرآن کی اصطلاح میں جب غلام کی بشارت دی ہے، تو جب بھی بشارت دی ہے وہ وجود خدا کے مامورین رسول و نبیوں میں سے ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے. حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی خدا کے برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ پیدا ہوئے. اور جو غلام حضرت مریم علیہ السلام کو دیا گیا، ان کے بطن سے بھی خدا تعالیٰ نے ایک نبی کو پیدا کیا. تو جب قرآن یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھتا ہے، تو جب مرزا صاحب کو مریم ہونے کی حالت میں خدا غلام کی بشارت دیتا ہے، تو آنے والے وجود کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ آپ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے بیان پڑھ کے دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ذکی غلام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. پھر یہ کہتے ہیں میں غیر معمور ہوں. تو کیا جماعت ان کو نبی مانتی ہے؟ خدا کا اسی طرح برگزیدہ رسول مانتی ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ سوچنے والے اس میں سوچ سکتے ہیں اور جاگنے والے جاگ سکتے ہیں. یہ 4 علامات لفظ غلام میں پوشیدہ ہیں، اور قرآن ان کی تائید میں کھڑا ہے. اس لیے جماعت احمدیہ کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ آج اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دی تھی اس کا مصداق کون ہو سکتا ہے. اس کے بعد
ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نشان جو مرزا صاحب کے مخالفین تھے ان کے لیے کس رنگ میں ظاہر ہوا۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں اور ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے رسول کی شناخت ان الفاظ میں کرتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ میں اپنے رسولوں کے علاوہ کسی پر اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا۔ آج جب ہم زندہ موجود ہیں، صرف اسی پیش گوئی کے حوالے سے دیکھیں، تمام مسلمان جو اس زمانے کے علماء کہلاتے تھے یا اب ان کے بعد ان کے جانشین اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ پیش گوئی اخبار ریاض الہند میں 20 فروری 1886 کو شائع کی تھی، اور جس وقت یہ غیب کی خبر شائع کی گئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کس رنگ میں ظاہر ہوگی، پوری ہوگی۔ آپ تمام مسلمانوں کے دیگر فرقوں نے مرزا صاحب کو جھوٹا قرار دیا۔ آج 137 سال بعد کیا آپ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس غیب کی خبر کو جان سکیں کہ یہ کس طرح پوری ہو رہی ہے؟ وہ غیب کی باتیں ان میں سے میں ایک سامنے رکھتا ہوں کہ آپ سب جو آپ میں سے اہل علم ہیں مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ مرزا صاحب نے اپنی اولاد کے بارے میں نیک گمان کیا تھا، آج مگر اللہ کی خبریں اس کے برعکس تھیں۔ تو آج کیا آپ گواہ نہیں ہیں کہ کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ اس پہ غور کریں۔ غیب کی باتیں بہت سی ہیں جو اس زمانہ میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ قرآن کریم جس کو آپ مانتے ہیں اس میں کسی بھی نبی کی علامت یہ رکھی گئی ہے کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من الرسول الا کانوا بہا یستہزئون، کہ اللہ تعالیٰ کی جب بھی رسول آتے ہیں تو قومیں اسے استہزاء کرتی ہیں۔ دیکھیں، آپ غور کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سب سے بڑے مقام پر ہیں نبوت میں۔ آج بھی اس زمانہ میں ان کے خلاف کارٹون چھایا ہوتے ہیں، طرح طرح کے طریقوں سے ان کی توہین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہے ان کی صداقت کا نشان۔ قرآن کریم کے فریم آف ریفرنس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیگر قومیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتی ہیں۔ مگر آپ دیکھیں کہ آپ نے 137 سال میں مرزا صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کا آپ نے کتنا استہزاء کرنے کی کوشش کی ہے، کیا 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 نہیں کیا۔ ان کے بارے میں کارٹون بنائے، ان کے پتلے بنائے اور ان کی تصویریں شائع کرتے ہیں کہ سڑکوں پہ گھسیٹتے پھر رہے ہیں، ان کے لیٹرین میں وفات ہوئی، اس کے طرح طرح کے کارٹون بنا کر آپ پیش کرتے ہیں اور پوری طرح استہزاء کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کا یہ رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا کا ایک رسول تھا، خدا نے اسے مامور کیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے عین مطابق کیا تھا، آپ نے بھی اس کا انکار کیا۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ہاں، آپ یہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مرزا صاحب کو یہ خبر دی تھی اور وہ خبر انہوں نے
کتنی دفعہ لکھی ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، مگر خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔ تو دنیا میں تو نذیر آ گیا تھا مگر آپ نے قبول نہیں کیا، مگر خدا کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا اور اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ آپ لوگوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ سوچیں کہ آپ نے کسی صادق کا انکار تو نہیں کر دیا۔ تیسری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا۔ آپ بتائیں کہ اس پیش گوئی کے مطابق مرزا صاحب کے زمانے میں کیا کوئی ایسا تجدید کرنے والا آیا جس نے مرزا صاحب سے بڑھ کر کام کیا ہو؟ ہے تو دکھا دیں۔ اور خدا تعالیٰ نے تو مرزا صاحب کے کام کو پھیلایا۔ آج 200 ممالک میں کم و بیش ان کا پیغام پھیل چکا ہے۔ کوئی ایسا بالمقابل وجود دکھائیں۔ مرزا صاحب نے خدا سے علم پا کر آپ کو بتایا تھا، آپ کو اس سے غلطی سے نکالنے کی کوشش کی، ساری زندگی کرتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو کیا کوئی ان کو زندہ ثابت کر سکتا ہے؟ آپ تو اس زمانے میں جبکہ علمی رنگ میں انسان بہت ترقی کر گیا ہے، آسمان کے وجود کو ہی ثابت کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کجا اس کے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ گئے تھے۔ جو آسمان کا ایک تخیلاتی قسم کا تصور ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھا ہے، قرآن کریم میں ایسا تصور نہیں بلکہ بالکل اور رنگ میں ہے، اور علم کی دنیا بھی اس کو اور رنگ میں ظاہر کر رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدا کا آپ کو ہم سب کو علم دیا وہ تھا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کس خدا کے پاس کس طرف گئے تھے؟ ہم تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر خدا کو ڈھونڈنے گئے تھے یا ملنے گئے تھے؟ قرآن کریم ہمارے سامنے ایک فریم آف ریفرنس کی کھڑا ہے، اس کی تفہیم میں آپ ایک رائے رکھتے ہیں، ہم دوسری رائے رکھتے ہیں، تو سوال تو یہی رہے گا کہ علمی دلائل کے لحاظ سے کون حق کے زیادہ قریب ہے؟ اس کے بعد یہ زمانہ آتا ہے جس میں ہم ہیں۔ اس زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے مطابق خدا نے ایک اور بندے کو تجدید دین کے لیے کھڑا کر دیا، حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کو۔ ان کے کارنامے بھی یا ان کی کنٹریبیوشن جو فسادات جو پھیل چکے تھے ان کو دور کرنے میں وہ سامنے ہے، اور بہت بڑی ان کا ایک رول ہے اس میں۔ آپ بتائیے کہ اس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق کون سا ایسا شخص آیا ہے یا موجود ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو اس زمانے کے مجدد نے کیا ہے؟ تو آپ لوگوں کو بھی دعوت فکر ہے کہ اس معاملے میں تقوی سے اور علم سے اور غور و فکر سے، سارا قرآن شریف آپ کو ہمیشہ یا ہم سب کو یہ میسیج دیتا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم شعور کو استعمال نہیں کرتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ دعوتیں دیتا ہے۔ آپ قرآن کی اس تعلیم کے مطابق غور و فکر کریں اور اس سچائیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو خدا تعالیٰ ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کے دو اور حصے ہیں، دیگر مذاہب اور علمی لحاظ سے فلسفہ اور سائنس۔ وہ
کائنات، اس کی تخلیق، اس کے آغاز و انجام کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے غیب کا علم پا کر دیا تھا، جس کی ایک رنگ میں خدا تعالیٰ کی ماہیت کی خبر اس میں 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں دی گئی تھی، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء. تو ان چیزوں کو انشاءاللہ اگلے خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.